بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت کے اندر ایک گندھک کو تیل کرنے کی ترکیب رکھنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی اس کے مغز جمالگوٹہ جو ہوتا ہے اس کا تیل کرنے کی جو ہے وہ ترکیب جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ وہ دوست جو کیمیا وغیرہ کے شوقین ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت کے اندر یہ رکھنے کے لیے تھوڑی سی رہنمائی ہے، تاکہ جہاں کہیں کچھ دوست جو ہیں وہ رک جاتے ہیں تو ان کی گرہ کھل جائے۔ تو اس میں کرنا کوئی یوں ہوتا ہے کہ گندھک آملہ سار جو ہے وہ لینی ہے تقریباً 10 تولہ، اور مغز جو ہے جمالگوٹہ تازہ بالکل صاف ستھرا، تو وہ تقریباً لینا ہے 10 تولہ۔ تو یہ دونوں چیزیں لے کر، تو سب سے پہلے جو مغز جمالگوٹہ ہے اس کا اوپر جو سخت چھلکا ہے وہ اتار لینا ہے، اس کے مغز لینے ہیں 10 تولہ۔ مغزوں کا جو وزن ہے وہ 10 تولہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح گندھک آملہ سار جو ہے وہ صاف بالکل، تو وہ لینی چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ پہلے صاف کریں، اور اس کے بعد پھر کوٹ کر پیس کر پاؤڈر بنا کر ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں۔ اب جو ککڑ چھڈی بوٹی ہوتی ہے اس کا رس لے لیں، یعنی اس کا پانی نکال لیں، جس کو ککروندہ بوٹی بھی بولا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ نے کھرل کرنی ہیں، مغز جمالگوٹہ اور گندھک آملہ سار تقریباً 10 تولہ۔ کھرل کرنے کے بعد کسی بھی شیشی کے اندر یہ سارا جو آپ کا مرکب ہے وہ ڈال دیں، اور ڈال کر تو گدھے کا جو گوبر ہوتا ہے جس کو لد وغیرہ بھی بول دیتے ہیں، اس کے اندر تو مضبوط کارک جو ہے شیشی کا لگا کر تو اس کے اندر اس کو دبا دیں تقریباً 10 دن سے 20 دن تک۔ اب گدھے کا جو گوبر ہے اس کی گرمی کی وجہ سے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تیل ہو جائے گی۔ تو اس کی پرکھ کرنے کے لیے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جو تیل زرد ہوگا وہ گندھک آملہ سار کا ہوگا، گندھک کا یعنی کہ تیل ہوگا، اور جو تیل سفید ہوگا وہ مغز جمالگوٹے کا تیل ہوگا۔ اب آپ نے شیشی کھول کر بڑے آرام سے ان دونوں تیلوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیں، تو نتار کر ایک تیل جو ہے وہ زرد ہوگا اور ایک تیل جو ہے وہ سفید ہوگا۔ تو مغز جو جمالگوٹے کا تیل ہے، روغن وغیرہ ہے، تو یہ تانبے کو صاف کرنے کے لیے بڑے کام کی چیز ہے۔ تو یہ روغن جو ہے مغز جمالگوٹے کا لے کر تانبے کے اوپر لگا کر تو اس تانبے کو آگ کے اندر رکھ دیں، تو تانبے کے اندر جتنا کوڑھ ہے وہ فوراً دور ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ اس کو بھٹی کی تیز آگ دیں گے تو پھونکنی کی، تو اس کا کوڑھ جو ہے تانبے کا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب اس تانبے کو جس کام میں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں ادھر کریں گے۔ اگر آپ تانبے کو لاطل کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اس تانبے کو شمس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر گندھک کا تیل مارنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ مار سکتے ہیں۔ میں نے ایک ترکیب تھی جو آپ کی خدمت کے رکھ دی ہے، باقی جو صاحب جانتے ہیں الحمدللہ وہ اپنا کام جو ہے وہ اس تیل سے نکال سکتے ہیں، گندھک کے تیل سے۔ اور جو مغز جمالگوٹے کا جو میں نے روغن آپ کی خدمت کے اندر رکھا ہے، تو وہ سمجھ بوجھ والے جو ہے الحمدللہ وہ سمجھ جائیں گے میری اس بات کو، اور وہ اپنے کام میں لے آئیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کیمیا کے جو شوقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گرہ کھولے، اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولی عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔